بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی کفار مکہ میں قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق بڑھ رہا تھا۔ ولید ابن مغیرہ جو مکہ کے اندر جس کا ایک بڑا مقام تھا، اس نے اپنی رائے پیش کیا کہ یہ کلام بہت ہی میٹھا ہے اور اس کلام کے مقابلے میں ساری کائنات مل کر بھی کوئی کلام پیش نہیں کر سکتی، جس کی بنا پر جو ہے یہ کفار مکہ کے سرداروں کے دلوں کے اندر کیا تھی، محبت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ لوگ چھپ چھپ کر قرآن کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ پورے حالات کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں گے، کل میں نے آپ کے پھر بھی پیش کیا تھا کہ ہر اعتبار سے لوگ کیا کر رہے تھے، روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ٹیمیں بنا لی تھی قرآن کی آواز کو آگے نہ بڑھائیں۔ پھر نضر بن حارث کو لگا دیا تھا کہ بھائی اگر اللہ کے وسلم کہیں قرآن پیش کریں گے تو آپ ان کا جواب پیش کریں۔ اس سے پہلے مارنا توڑنا اور جو صحابہ اکرام باہر نکل گئے ان کو ذلیل کرنا اور ان کے رشتہ داروں کو ان کے خلاف لگا دینا، یہ تمام چیزیں جو ان کی میٹنگیں ہو رہی تھی سب ناکام ہو رہی تھی۔ اور مکہ کے اندر علماء اکرام کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے ان واقعات کے بعد ہر گھر کے اندر قرآن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ فلاں نے سنا ہے، فلاں وہاں پر سنتا ہے نا، کئی واقعات ہم دیکھ کے آئے ہیں۔ تو پورے مکہ کے اندر قرآن کا تذکرہ اور ہر ایک کے اندر کیا ہے، قرآن سننے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔ اور یہ ابو جہل اس کو بخوبی جانتا تھا۔ اس کے اندر بھی وہ جب خواہش پیدا ہو گئی، چونکہ وہ مکہ کا سب سے بڑا باضابطہ اللہ کے وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا یہ، جس کی بنا پر وہ خود سوچتا ہے کہ اگر حالات ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے تو کیا ہوگا، بہت بڑے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اور لوگ دین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، باضابطہ تمام لوگوں کو بٹھایا اور یہ میٹنگ کیا۔ اس میٹنگ کا ہر نقطہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھے گی۔ کب سے؟ جب سے مکہ کی تاریخ میں نے شروع کیا آپ سے، اب پوری چیزیں یہاں پہ آپ کو سمجھنا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو قبائلی اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے چیزیں جو بتا رہا تھا نا، وہ تمام چیزیں یہاں پہ کامیاب آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ میٹنگ سب لوگ بیٹھے، ابو جہل بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ پہلی بات یہ سوچتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب یہ کیا کر رہے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کے اسلام قبول کرنے کی بنا پر یہ دونوں باضابطہ تمام صحابہ اکرام کو لے کر آتے اور کعبۃ اللہ میں باجماعت نماز پڑھتے۔ یہ سب سے بڑی ان کی ہار تھی۔ اور ان کی ہاروں میں ایک کیا چیز تھی، ایک سال آپ ہمارے معبود کی پوجا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمر بن خطاب اور حضرت حمزہ کے نگرانی میں جب کعبۃ اللہ کے پاس جہاں پہ ابو ذر غفاری نے کہا لا الہ الا اللہ تو ان کو مار دیا کرتے تھے نا، زبان سے اللہ کی توحید نکالتے ہیں۔ جو صحابہ کرام دور سے باہر سے آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، نبی کے بارے میں پوچھے تو یہ مارا کرتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، 14 سال، آج 6 سال بالکل ہونے کے قریب ہے۔ آج کیا دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے کفار مکہ باضابطہ صحابہ اکرام کو باجماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن روک نہیں پائیں گے۔ کیوں؟ مقابلہ کس سے ہوگا؟ حضرت عمر سے ہوگا، حضرت حمزہ سے ہوگا۔ اب مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور کیسا ہو رہا تھا کہ باضابطہ ایام تبدیل ہو گئے تھے۔ پہلے کفار مکہ آنے کے بعد صحابہ اکرام اپنی محفلوں کو چھوڑ کے نکل جایا کرتے تھے۔ آج حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب اور دیگر صحابہ اکرام جب آتے تو کفار مکہ وہاں سے کھسک کے نکل جایا کرتے تھے۔ مقابلہ ہی نہیں کر پائیں گے نا، ہے نہیں طاقت ان کے پاس مقابلہ کرنے کی۔ پھر اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں، یہ سب حالات تو چل ہی رہے تھے مکہ کے اندر، اور ہر گھر کے اندر قرآن کا تذکرہ جب ہو رہا تھا، یہ سب حالات وہ سوچتے ہوئے آپس میں میٹنگ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو ایسے حالات ہمارے بن چکے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ مقابلہ کس کے خلاف ہوگا؟
خود اپنے بچوں کے خلاف ہوگا. اور عرب کے اندر میں نے بتایا نا اس سے پہلے، دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہونا، لڑائی ہونا، یہ سب سے بڑے بے شرمی کی بات تھی. اب یہاں تو پورے علاقے والے آپس میں لڑے، خود مارے اور مرے. یہ پورے عرب والوں کے لیے کیا تھا؟ یہ بدنامی کا سبب تھا. ابو جہل کہتا ہے کہ پہلی بات تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر مقابلہ کریں گے تو خود ہمارے بچے ہم کو ماریں گے. تو ہوتا کیا ہے، یہ ہماری بات جو ہے پورے عرب اور عرب کے باہر پھیل جائے گی، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا. تو ابو جہل ایک مدعا پیش کرتا ہے، بڑا ذہین فتین آدمی تھا. یہ کیا مدعا پیش کیا؟ نہ ہم ان کا مقابلہ پیش کر سکتے ہیں، ایک لڑائی بھی نہیں کر سکتے ہیں. لڑائی کرے بغیر کوئی ایسی ترکیب نکالے، لڑائی کرے بغیر کوئی ایسی ترکیب نکالے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو بڑے خاندان ہیں، بنو ہاشم اور بنو عبد مناف، یہ دو خاندان کے لوگ جو ہے لڑے بغیر کیا کرے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دے. اس سے پہلے ابو طالب کے پاس آئے تھے نا، ہمارا بچہ لے لو، تم اپنے بچوں کو عطا کر دو. یہ بھی کوشش کر لیے لیکن وہاں بھی ناکام ہو گئے. یہ ایک سب سے پہلے مدعا پیش کرتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے خاندان والے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے، آج سے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو جتنے لوگ مکہ میں اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، ہم ان کے ماں باپ سے بات کر کے وہ کام کر دیں گے. اصل معاملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کے دو بڑے خاندانوں کا جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. اگر اللہ کے نبی کے خاندان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑائی کے بغیر چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد جو ہے پورا معاملہ پیش آئے گا اور پورا معاملہ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا. یہ سب سے بڑا مدعا تھا. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اللہ کے نبی کو کیسے چھوڑیں گے، اس کے بارے میں رائے مشورے پیش کرو. پوری میٹنگ بیٹھی ہوئی ہے، مدعا یہ تھا، اب رائے مشورے پیش کرنا ہے. سب سے پہلا جو مشورہ اٹھا تھا، آپ غور کریں، بڑا اہم مشورہ تھا. اب طاقت و قوت لڑنے کی نہیں ہے نا. کیا مشورہ آیا؟ اب عرب کے حالات آپ سمجھے. اب یہاں سے اور کچھ حالات آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا. یہ حالات اور پچھلے حالات اگر آپ میچ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی حالات آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. مکہ کے اندر اس سے پہلے بتایا تھا نا، کوئی چیز وہاں پہ نہیں اگا کرتی تھی. ہر چیز کہاں سے آتی تھی؟ باہر سے آیا کرتی تھی. یہ ہم پڑھ کے آئے اس سے پہلے. اسی بیس پر کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر جو ہے پورے کے پورے قبیلے والے اپنے اپنے اونٹوں کو قافلہ بنا کر ایک جگہ جمع کرتے. کوئی بھی مال لانے کے لیے جانا ہے ملک شام، یمن وغیرہ فلاں جانا ہے، تو پورے گھروں کے سردار، خاندانوں کے سردار کیا کرتے تھے؟ اپنے اپنے مال کو لا کر وہاں پر پیش کرتے. میرے اتنے اونٹ ہے، میرا مال اتنے اونٹوں پہ آئے گا. آپ کے 50 اونٹ ہے، آپ کا مال 50 اونٹوں کے اوپر آئے گا. ان تمام پورے سرداروں کے قافلے یہاں پہ جمع کر دیے جاتے اور اس کے لیے بڑے 1-2 مہینے کی تیاری ہوا کرتی تھی. پورے قبیلے والے اپنے اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے. میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں اتنے پیسوں کے اوپر کیا کروں گا، میں اتنے اونٹوں کے اوپر اپنا مال لے کر آؤں گا. اور ان تمام قافلے والوں کا ایک امیر چنتے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی تمام قبیلے کے سردار جو ہے اپنے اپنے پیسے لگاتے کاروبار کرنے کے لیے. یعنی اگر میرے خاندان والے ہیں، میرے خاندان والے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ مجھے پیسے دیں گے. میں اپنے خاندان کے پورے کاروباریوں کو پیسے جمع کروں گا. کتنے اونٹ ہوتے ہیں ان کے اونٹ لا کے یہاں پہ کھڑا کروں گا اور میں اپنے گھر کا سردار میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کے ہیں، آپ اپنے گھر کے ہیں، آپ اپنے گھر کے ہیں. پورے پیسے جمع ہونے کے بعد، پورے اونٹ جمع ہو جانے کے بعد میں بھی رہوں گا، سب لوگ بھی رہیں گے، لیکن اس قافلے کے لیے ایک امیر کو چنا جائے گا. ایک امیر کو چنا جائے گا اور وہ جو امیر فیصلہ کرے گا اس کے مطابق قافلہ بھی چلے گا اور وہاں سے لوگ واپس بھی آئیں گے. میجورٹی کس کی تھی؟ ابو جہل لوگوں کی تھی. کہتے ہیں کہ اگر ہم اس معاملے کے اندر جو سالوں سال سے چلتا ہوا یہ کاروبار کا ہمارے پاس ذہن ہے، یہ طریقہ ہے، سب سے پہلا مدعا کاروبار کا ہے. جب ہمارے قافلے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے قافلوں کو ہم شامل نہیں کریں گے. کاروباری بائیکاٹ اسے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کاروباری بائیکاٹ. آپ کے پاس پیسہ ہوگا اپنی جگہ پر لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. ہمارا امیر ہے، امیر صاحب کیا کریں گے؟ آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے.
کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے بچے نے ہمارے معبودوں کے خلاف، دیکھیں کتنا ان کا وسیع ذہن تھا کہ معاملہ دین کا ہے کاروبار میں لاتے ہیں. اور ایسے فتین لوگ ہوتے ہیں نا، اپنی جہاں پر دال گلنا ہوتا ہے نا تو وہاں پہ اپنے مطلب کو نکال لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کے خلاف آپ کا بچہ بولتا ہے، کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو لے نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ ہمارے خلاف بولتا ہے. معاملہ ختم، کاروبار ختم ہو گیا ان کا. ایک بات واضح ہو گئی. اور دوسری بات مدعا پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے کاروبار تو ان کے ساتھ نہیں کریں گے اور لیں گے بھی نہیں ہم ان کو. اب جو قافلہ جو واپس آتا ہے مال وغیرہ بھر کے، اناج وغیرہ لے کر جو آتا ہے، تب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں کہ وہ تو مدعا ہی حل ہو گیا نا. جب ان کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں رہیں گے، کیونکہ جائیں گے تو مال لے کے آئیں گے نا کاروبار کرنے کے لیے، پیسے ان کے پاس رہیں گے. لیکن جتنے بھی لوگ آئیں گے ہمارے پاس اپنے اپنے قبیلے والے، کوئی بھی محمد کے خاندان والوں کو مال نہیں بیچے گا. کتنے مدعے ہو گئے؟ دوسرا مدعا. پہلا مدعا کاروبار میں شریک نہیں کریں گے. دوسرا، اگر ہم وہاں سے لائیں گے بھی تو کھانے پینے کی چیزوں کے تعلق سے ہم ان سے خرید و فروخت نہیں کریں گے. ہمارا معاملہ ہو گیا، ہمارے گاؤں والوں کا معاملہ ہو گیا. اب باہر سے جو قافلے آتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے، سردار کون ہے؟ ابو جہل، ابو سفیان. جب باہر سے قافلے آتے ہیں تو ان سے بات کرنا ضروری ہے. یا کیا مارکیٹ چل رہی ہے، کتنے میں بیچنا ہوگا، ان کے سکے یہاں پہ آنے کے بعد تبدیل کرنا ہوگا، ان کے ہاتھ میں تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی قافلے باہر سے آئیں گے ہم اپنا ذاتی پیسہ لگا کر پورے مال کو خرید لیں گے. کیا کر لیں گے؟ پورے مال کو خرید لیں گے. تو معاملہ کیا ہوگا؟ باہر سے بھی یہ لوگ خرید نہیں پائیں گے. پہلی بات تو کاروبار بند، پیسہ نہیں آئے گا. اگر پیسہ بھی ہے خریدنا چاہیں گا تو پورا مال کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے. لہٰذا نہ باہر سے لے پائیں گے نہ ہمارے سے لے پائیں گے اور نہ باہر جا کے کہیں سے کاروبار وہ کر آ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں مکمل کاروبار کا ان کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ ایک، کاروبار نہیں کرنے کے لیے ساتھ نہیں لے جائیں گے. دوسرا، وہاں سے آنے کے بعد کاروبار جب وہ کرنا بھی چاہیں گے، خریدنا چاہیں گے تو ہم ان کے پیسے نہیں لیں گے اور ان کو کچھ بھی نہیں بیچیں گے. یہ پہلا مدعا تھا. اگر ایسا بائیکاٹ کریں گے تو خاندان والے بھوک سے مر جائیں گے اور غالب آ کر اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے. یہ اس مضمون کے اوپر یہ پہلی رائے پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی کے خاندان والے کیسے چھوڑیں گے. پہلا مدعا کیا تھا؟ کاروبار. یہ معاملہ حل ہو گیا. دوسرا مدعا، شادی نہیں کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ شادی نہیں کریں. اس زمانے کے اندر خاندان کو دیکھ کے شادی کرتے نا، یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں خاندان. نچلے خاندان والوں سے لوگ شادی نہیں کیا کرتے تھے. ہم سب اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں اور ہم سب، ہمارا مقام اعلیٰ خاندان کا. ابو جہل کا خاندان اعلیٰ خاندان تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے بچیوں سے شادی نہیں کریں گے اور نہ بچیاں جو ہے ان کے گھروں میں دیں گے. جب بچیاں ہی نہیں لیں گے تو پھر ہم کیا شادی اپنے بچوں کو کیسے دیں گے؟ انہوں نے یہاں پہ ایک بات طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے بچیوں کا نکاح آپس میں کر لیں گے، لیکن اپنی بچیوں کو نہ وہاں پر دیں گے نہ ان کی بچیوں کو ہمارے خاندان میں لیں گے. ہوگا کیا؟ شادی کس سے کریں گے یہ لوگ؟ کہاں پر آ جائیں گے پھر؟ نعوذ باللہ زنا کاری کے اوپر آ جائیں گے. شادی کی عمر بڑھانا، عمر بڑھے گی نا ہمارے پاس. کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلے شادی کتنے بجے تھے؟ کتنے میں کرتے تھے؟ 18 سال میں لوگ کئی زناؤں کے اندر ملوث ہوتے. اب 21 سال کر دیے گئے اور منمانی کرتے پھر اب یہاں سے وہاں تک. اب لیونگ ریلیشن، فرینڈشپ، وہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہے. اب بھوک لگی ہوئی ہے 13 سال کی عمر میں. 18 سال میں پہلے شادی کر رہے تھے، اب تو 21 سال کر دیا گیا ہے. تو کریں گے کیا؟ زنا کریں گے یہ لوگ. ہوگا کیا؟ ان کے اعلیٰ خاندان کی بچیاں جو ہے نچلے خاندان میں شادی کر دی جائیں گی. ان کا مقام کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. یہ پورا کہیں نہ کہیں دیکھ لے مکی تاریخ اگر آپ سوچیں گے نا، یہ پورے ہندوستان کے معاملات آپ سمجھ پائیں گے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 2 باتیں. تیسری بات بڑی اہم بات ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. جب بھی ان کے پاس محفل بیٹھتی ہے نا، محفل بیٹھتی دیکھیے تو وہاں پر سال ہر مہینہ ہر ہفتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ محفل بیٹھا کرتی تھی. آپس میں سارے خاندان والے بیٹھتے ہوتا نا، جلسہ ہوتا ہے، سالانہ جلسہ ہمارے پاس ہوتا ہے نا کیسے. تو وہاں پر ان کے پاس سالانہ محفلیں ہوا کرتے تھے. محفلوں میں کیا کرتے کہ تمام خاندان والے اپنے اپنے باپ داداؤں کے کارنامے پیش کرتے تھے.
ہمارے خاندان کا یہ مقام ہے، ہمارے خاندان میں اتنے بڑے یودھا گزرے ہیں، ہمارے خاندان کا مکہ کے اوپر یہ مقام ہے، ہمارے خاندان میں اتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، تاکہ جو بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ یہ ہمارے خاندان والے بڑے معزز ہیں، ان کا خاندان ان سے بڑا ہے، ان کا خاندان ان سے بڑا ہے، تاکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات رہے، کوئی کسی خاندان کی کیا نہ کر سکے، بے عزتی نہ کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ جب بھی یہ خاندان کے بارے میں محفلیں بیٹھیں گی، اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کو نہیں لیا جائے گا۔ وہاں پر کس کا ہے خاندان پورا ہے نا؟ حضرت اسماعیل کا خاندان ہے نا، اور ہاجرہ جو تھی وہاں انہی کا خاندان ہے، انہی کی ملکیت ہے، اور جس کا اصل وہاں پر ملکیت ہے انہی کو نہیں بٹھائیں گے تو کیا ہو جائیں گے؟ لوگ اجنبی بن جائیں گے، اچھوت بن جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ان کو کاروبار سے بے دخل کر دیا گیا، یہ لوگ غریب ہو گئے، نچلی ذات میں آ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ شادیاں نہیں کریں گے یہ لوگ، رشتے اور لوگوں سے کیا نہیں نبھائیں گے، اور اس کے بعد جب ان کے بادادوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا تو مکمل طریقے سے لوگ کیا ہو جائیں گے؟ یہ فنا ہو جائیں گے۔ اور باضابطہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی خود کیا کریں گے؟ یہ ہمارے حوالے کر دیں گے۔ ان مدعوں کے اوپر بات طے ہو گئی۔ اور پورے بیٹھنے والے کون تھے؟ پورے بیٹھنے والے مکہ کے سردار۔ اس سے پہلے ایک اور بات بتاتا میں آپ کو، مکہ کا کوئی سردار اگر سائن کر دے تو مطلب کیا تھا؟ اس کے پورے قبیلے والے اس سے متفق ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے بچے کی حمایت کروں گا، مطلب کیا ہوا؟ میرے پورے خاندان والے اس کی حمایت کریں گے۔ تو جب پورے سرداروں نے وہاں پہ سائن کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان الگ، باقی تمام خاندان مل کے کیا کریں گے؟ ان کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو باضابطہ وہاں پر بائیکاٹ نامہ لکھا گیا۔ نمبر 1، تجارت میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، کاروبار آپس میں نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، شادی بیاہ نہیں کی جائے گی۔ نمبر 4، آپس میں بات چیت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 5، محفلوں کے اندر نہیں بٹھایا جائے گا، جہاں پر باپ داداؤں کی باتیں ان کی پیش ہوتی ہے، پورے مکہ والوں کو معلوم ہوتا ہے، آج سے وہ بھی ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو مسلمان کا قرض دینا باقی ہے اپنے لوگوں میں، کوئی قرض نہ دے۔ تقریباً 7-8 یہ شرائط لکھ کر انہوں نے کیا کر دیا؟ پورے ایک کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیا، ایک کعبۃ اللہ کے اندر لگا دیا، ایک باہر لگا دیا، کہا کہ آج سے فیصلہ کر دیا گیا ہے کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ جب یہ بات حضرت ابو طالب تک پہنچی، ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ ابو لہب کہا تھا نا، کیا کہا تھا ابو لہب شروع میں؟ وہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ جس دن سارے مکہ والے الگ ہو جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ اسے دور کر دیں گے، اور شرم کی بات ہوگی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا جب تک میری جان میں جان ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آخری سانس تک اپنے بچے کا وعدہ کیا تھا نا انہوں نے۔ اور ان کے والد محترم نے کہا تھا کہ میرے بچے کا ساتھ دینا، کفالت لینا، ایک تو بڑوں کا حکم اور دوسرا خاندانی معاملہ، وعدہ کیا ہوئے تھے۔ کہا کہ تم جو کرنا ہے کر لو، ہم کیا ہے اپنی جگہ پر جئیں گے اور اپنی جگہ پہ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اپنے بچے کو کیا نہیں کریں گے؟ شرط کیا تھی اس کے اندر؟ ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ جب تک یہ لوگ اللہ کے نبی کو ہمارے حوالے نہیں کر دیتے، کس کے حوالے؟ کفار مکہ کے حوالے نہیں کر دیتے، یا اپنے بھتیجے کو دین سے نہیں روکتے، تب تک یہ بائیکاٹ جاری رہے گا، چاہے آپ جو کرنا ہے کر لیں۔ کتنے مدے ہو گئے؟ سمجھ میری بات آپ یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کھا پائیں گے، نہ پی پائیں گے، نہ معاشرے میں آپ سے کوئی بات کرنے والا ہوگا، نہ کوئی آپ سے رشتہ رکھنے والا ہوگا، نہ کوئی آپ سے کوئی مل جل کرنے والا ہوگا۔ یہ بات ابو طالب کو پہنچنے کے بعد کہا کہ تم جو کرنا ہے کر لے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر مکہ کے بارے میں ایک اور بات سنیں تاکہ اس کے بعد آپ کے لیے سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ قصی بن کلاب، قصی بن کلاب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں انہوں نے گزرا۔ جب یہ مکہ کی تقسیم کر رہے تھے، لوگوں کو بسا رہے تھے، جب مکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا تھا نا، بسا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ خاندان کو مکہ کے اندر بسایا، چار پہاڑی کے اندر بسایا، اور بعض لوگوں کو 4 پہاڑی کے باہر کے لوگوں میں کیا بسایا۔ تو کچھ خاندان یہاں، کچھ خاندان وہاں پر بسائے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے آدھے خاندان والے یہاں پر گئے، ہم وہاں پر رہ کے کیا کریں گے؟ تو لوگ کیا کہے؟ وہاں سے آ کر مکہ کے اندر بسنا شروع ہو گئے، تعداد پوری یہاں پہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت ابو طالب کی ایک زمین کہاں پر تھی؟ مکہ کے باہر بھی تھی۔ ابا کہاں پر تھے؟ عبد المطلب مکہ میں تھے،
بڑے بھائی صاحب کہاں تھے؟ حارث مکہ میں تھے. وہ فلاں بھائی کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. عباس کہاں پر ہے؟ مکہ میں تھے. تو میں کیوں باہر رہوں؟ تو یہ بھی آگے جڑ گئے تھے اس کے اندر. تو ان کی زمین کہاں پر تھی؟ ایک مکہ کے باہر جسے کہتے ہیں شعب ابی طالب. کیا کہتے ہیں؟ شعب ابی طالب. ابی طالب کی گھاٹی جہاں پر ان کے رہنے کی زمین ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو ابو طالب کہتے ہیں کہ پہلے میرا حکم یہ ہے کہ ہم یہاں سے مکہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ سیدھا وہاں پر جائیں گے. اچھا یہاں پر مکہ کیوں چھوڑا ان لوگوں نے؟ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ مکہ کچھ نہیں کر رہے تھے نا, مار رہے تھے بھی نہیں, آپ کو کچھ نہیں کر رہے تھے. مکہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو وجوہات علماء کرام نے بیان کی ہے. پہلی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہ مسلمان حضرات اگر ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے, غم میں اور تکلیف میں آ جائیں گے, ہے نا, روز بات کرے والا اگر بات نہ کرے آپ سے, کاروبار کرے والا کہنا ہے, تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی الگ دنیا بسائیں گے, جو ہو جائے دیکھا جائے گا. تمام کے تمام لوگ کہاں پہ چلے گئے؟ پورے شعب ابی طالب میں چلے گئے. اور جو مسلمان دوسرے خاندانوں کے تھے ان کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ بھی یہاں پر آ کے رہیے تاکہ لوگ آپ کو نہ ستائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی ہوگا غم بانٹ کے پیئیں گے کھائیں گے اور ایسے ہی مر جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ نمبر ایک وجہ کیا تھی؟ ایک خاندانی عصبیت تھی, خاندان کے لیے مرنا, وطن آپ کو اس سے پہلے خون کے لیے جان دینا, ان کے لیے فخر کرنے میں کی بات تھی. اور دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ ہے تھا نا کوئی بڑا بزرگ عالم دین گئے تو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کے ساتھ, ہے نا, ایک الگ سی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے وسلم ہر اعتبار سے پاک و صاف. تو یہاں پر میں جو شروع سے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا عرب کے قوانین, یہ تمام کے تمام قوانین آپ کو یہاں سمجھنے کے لیے آسانی ہوتی تھی, اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اگر میں عرب کے قوانین اگر آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا نا, صرف کہتا تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو عرب کے قوانین کے ساتھ سیرت سمجھنا بہت ہی اہم ہے, ضروری ہے. سمجھ میں آئے گی بات؟ تمام لوگ کہاں پر آ گئے؟ شعب ابی طالب کے اندر آ کر زندگی بسر کرنا شروع کیے. وجہ کیا تھی؟ کہ ہم اپنے بھتیجے کا ساتھ دیں گے اور مسلمان کیا ہو جائیں گے؟ آپس میں مل جل کر ساتھ رہیں گے. شعب ابی طالب کے اندر کچھ واقعات بیان کیے گئے, کیسے کیسے حالات آئے, ہے نا. آج ملک ہے نا, ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان اگر 1-2 مہینے وہ بائیکاٹ کر دے کہ ہم آپ کو یہ چیز نہیں بھیجیں گے جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھتی ہے, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہ لوگ. سفارت خانے تیار ہو جاتے ہیں, یہاں سے وہاں درخواستیں شروع ہو جاتی ہے, لوگ جا کے تبادلہ کرتے ہیں, ایک راستہ نکالتے ہیں. یہ کتنے سال تھا؟ 7, 8, 9 کتنے سال؟ تقریباً 3 سال تک یہ صحابہ کرام کی جماعت اور ان کے ساتھ جو ان کے خاندان والے تھے وہاں پر زندگی گزارے. کھا پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیزیں موجود نہیں تھی. اور حالانکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کتنی بڑی مالدار تھی. ان کا اصل معاملہ, امی خدیجہ کا اتنا بڑا مقام کیوں ہے؟ وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہے, اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ ٹھہرے اگر کسی کو خرید لے, اور بعض علماء کہتے ہیں اتنے بڑے تاجرہ مالکہ تھی یہ, اتنے پیسوں کی مالکہ تھی کہ چاہے تو وہ پورے مکہ والوں کو خرید لے. کہا کہ شوہر کا ساتھ دینا ہے, اپنے پورے گھر کے سامان لے کر کہاں پر آئی؟ شعب ابی طالب کے اندر آئی, اور تقریباً 3 سالوں کے درمیان اپنے پورے کے پورے پیسے قربان کر دیے, پورے کے پورے پیسہ لگا دیا نوجوانوں کو کھلانے کے لیے. اور یہاں تک کہ جب باضابطہ گھر کے سامان بیچنے کی باری آ گئی تو 3 سال کا جب عرصہ ختم ہوا تو صرف ایک ہانڈی باقی رہی. کیا باقی رہی؟ صرف ایک ہانڈی باقی رہی. اب آپ غور کریں, جس کا جو اتنا بڑا مالدار ہوگا اس کے گھر کے اندر سامان کتنے ہوں گے استعمال کرنے کے لیے, جس نے پورے کے پورے جائیداد کو قربان کر دیا, ہاتھ میں 0 پیسہ کچھ بھی نہیں, اور اس کے بعد جو گھر کے سامان تھے وہ بھی بیچ دیے, اور ایک پیالہ یا ایک ہانڈی ان کے پاس باقی تھی, سب کا سب ختم ہو گیا تھا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. اب آپ یہ جو مقاطعات 1 سال 1.5 سال 2 سال جب گزرنے لگے, لیکن صحابہ کرام بھی کچھ حالات یہاں پہ بیان کرتے ہیں. چونکہ مکہ سے کیا بالکل قریبی وادی تھی یہ, لیکن بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام کے بچے رونا, چیخنا, چلانا, اور کئی صحابہ کرام جو ہے اس 3 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے, 3 سال کے عرصے میں پیدا ہوئے. جب یہ بچے جو بڑھ رہے تھے, مائیں کھائیں گی تو دودھ آئے گا نا, ماں کھائیں گے دودھ آئے گا, لیکن ایسے حالات گزر رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کیونکہ عرب کے اندر
پانی بھی کم برستا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک میدان کے اندر ہم اپنے جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے اور اس جگہ سے ہم چرتے ہوئے آیا کرتے تھے. ہریالی جہاں جہاں پر ملتی کھایا کرتے تھے, درختوں کے پتے کھایا کرتے تھے. جب ہریالی ختم ہو جاتی, دھوپ کے مہینے آتے, تو ببول کے کانٹے اور بیری کے کانٹے ہم چبا چبا کھایا کرتے تھے. اور کھانے کی بنا پہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے منہ کے اندر چھالے اور کانٹے چبھنے کی بنا پر ہمارے منہوں سے, جبڑوں سے خون نکلا کرتا تھا. اور سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پیشاب کر رہا تھا, کیا دیکھتا ہوں کہ پیشاب کرنے کے بعد جو پیشاب وہاں سے لگ کر واپس آ رہا تھا, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس مٹی کے اندر چمڑا پڑا ہوا ہے. پیشاب ختم ہو جانے کے بعد میں نے چمڑا اٹھایا تو چمڑا موجود تھا, گیا جا کر دھونے لگا, اور دھونے کے بعد 3 دن تک اس کو چوس رہا تھا تاکہ اپنے آپ کو بچا سکوں. اور ایسے حالات میں جب آخری سال میں پہنچے, حضرت ابو طالب کی عمر کتنی ہو گئی؟ 80 سال. 80 سال کے بوڑھے کو آپ دیکھ لیں, وہ دن میں کتنی مرتبہ کھانا کھاتا ہے اور کتنا چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. وقت پہ اگر کھانا پیش نہ کیا جائے تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے. 80 سال کا بوڑھا اور بھتیجے وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں, پوری خواتین وہاں پر ایک کھلی وادی تھی, لوگ زندگی بسر کیا کرتے تھے, وہاں پہ بچے رو رہے ہیں, آتے ٹیکتے ہوئے صبر کرو, صبر کرنے کی بات ہے, پھر وہاں آ کے تسلی دیا کرتے تھے. اور اللہ کے وسلم کے بارے میں بلال کہتے ہیں کہ دونوں بھتیجے چچا آپس میں بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, اٹھ نہیں پا رہے ہیں, 15-20 دن گزر چکے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس, اٹھ نہیں پاتے ہیں. اور یہاں پر چچا بیٹھے ہوئے ہیں اور بھتیجے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بھوک لگتی ہے آپ کو, بھوک لگ رہی ہے آپ کو؟ کس نے پوچھا؟ چچا نے پوچھا. نبی جواب دیتے ہیں مجھے تو بھوک نہیں لگتی ہے. کہا آپ کو بھوک لگتی ہے؟ کہا کہ بیٹا میں آپ سے زیادہ مضبوط ہوں, آپ سے زیادہ میں مضبوط ہوں, میں اس کو اور برداشت کر لوں گا, اور برداشت کروں گا. یہ گفتگو سن رہے تھے, اللہ کے نبی اٹھ نہیں پا رہے تھے. حضرت بلال اپنی جان پہ کھیل کر, آپ غور کریں, راتوں رات وہاں سے نکل گئے اور مکہ میں آ کر ایک عورت جو ابھی کافرہ تھی, اللہ کے نبی کے اخلاق سے بڑی متاثر تھی. اپنے گھر میں جانے کے بعد چھپتے چھپاتے جا کر کہتے ہیں کہ میں نے آج اللہ کے وسلم کو بات کرتے ہوئے دیکھا, آپ بات نہیں کر پا رہے تھے, لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کچھ روٹی کا انتظام کر دیں تاکہ اللہ کے نبی کھا کر کیا ہو جائیں گے؟ چست ہو جائیں گے. بھلے ہم مر جائیں گے بھوک میں, لیکن اللہ کے نبی کی حالت جو میں نے آج دیکھا ہے مجھے برداشت نہ ہوا. اس نے 2 روٹی پکا کر دیا تو کہتے ہیں کہ میں نے چھپتا چھپاتا ہوا بغل میں رکھا اور اللہ کے وسلم کے پاس آیا. گھاٹی کے اندر سب لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, پھیلے ہوئے, کوئی رو رہا ہے, کوئی چھوٹے بچے وہاں پہ بھاگ رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, اپنا معاملہ تھا. نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے وسلم آپ بھوکے گئے؟ کہا کہ بلال سب معلوم ہے. کہا کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے 2 روٹی لایا ہے آپ کے لیے, رازدانہ انداز میں, کوئی دوسرا سن نہ لے. کہتے ہیں اللہ کے نبی بس آپ کھا لے, آپ زندہ رہیں, اس کے بعد دین آگے ایسے ہی بڑھے گا. اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ کہا روٹی کہاں پر, لاؤ میرے سامنے. اور ایسا آپ نے پوچھ لیا گویا کہ آپ کو ضرورت ہے. کہا آقا یہاں پر موجود ہے. نکال کر دیے تو سارے بچوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے بنی عبد مناف, اے بنو ہاشم, آؤ اللہ نے آپ کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے. پورے چھوٹے چھوٹے بچے دوڑتے ہوئے آئے. 2 روٹی میں اللہ کے نبی نے سب کو ٹکڑے کیے اور ایک ایک کے ہاتھ میں تھمایا تو بچے خوشی کے مارے اچھلتے کودتے ہوئے اپنے ماں کے سامنے جا کے کہہ رہے تھے کہ کتنے دنوں کے بعد ہمیں کھانا نصیب ہوا ہے. کوئی کہتا ہے کہ ماں ہم کو یہ ملا ہے, ماں تو کھاتی نہیں. یہ آپس میں غم محبت یہ بانٹ رہے تھے. لیکن ان حالات کے اندر بھی صحابہ کرام, یہ تو ان کے لیے قربانی کا موقع تھا ہی, لیکن ان کے گھروں کے جو کافر ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, یہ ان کے ہمت کی داد دینے کی بات تھی. اسلام ایسے نہیں پھولا ہے, قربانیاں ہی قربانیاں یہاں پر ہے. آج کوئی چھوڑے گا کاروبار اپنا کسی کے لیے, کسی کے لیے؟ ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, ابھی جمعہ کی نماز کھڑی ہونے کے 10 منٹ باقی, ہم کاروبار میں لگے ہوئے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ, اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے. انہوں نے اپنے پورے کاروبار ہی کو چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ حق کا ساتھ دینے کے لیے. آج ہم جمعہ کے لیے اپنا دکان نہیں چھوڑ دے 2 گھنٹے کے لیے, صرف 2 گھنٹے کے لیے. 1 بجے بند کر دے, 2 بجے آ کر 3 بجے آ کر کھول لیں. ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے اسلام کے لیے. پھر بھی ہماری خواہش کیا ہے؟ جنت میں کہاں پر رہیں گے؟ نبی اور صحابہ کے ساتھ رہیں گے. یہ سوچنے کی بات ہے. میرے اور آپ کے اور صحابہ کے بھی فرق ہے. انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. آج ہم اسلام کے لیے, نماز کے لیے 4 رکعت نہیں پڑھتے جی ہم لوگ.
4 رکعت ہم سے نہیں ہوتی ہے، تراویح کی 4 رکعت ہم سے نہیں ہوتی ہے، تہجد کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا ہے، تو ہم کیسا کام کریں گے آپ بتائیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس میں ایک اور 2 واقعات پیش آتے ہیں، ذرا آپ سنیں۔ کچھ لوگ جو ہے بچوں کا رونا، پھر ان کی مائیں رونا، مائیں کیوں رویا کرتی تھی؟ بچے رویا کرتے تھے۔ بچے اور ماؤں کا رونا، یہ آواز مکہ کے اندر آیا کرتی تھی، اور اس زمانے کے انصاف پسند لوگ آپس میں بات کرتے تھے، ہم لوگ یہاں پہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نالائقوں کی بنا پر، ہمارے بڑے لوگوں کی بنا پر کہ ہم ان پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی تھے وہ لوگ ظالم تھے، لیکن ان کے اندر ایک رحم کا مادہ تھا، وہ آپس میں بات کرتے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے، کیسا کریں گے؟ تو اس میں سے کچھ لوگ کیا کرتے تھے، اونٹ کے اوپر کچھ مال متا جمع کر کے اپنی طرف سے وہ گھاٹی کے اندر ہکال کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اونٹیں جو ہے اندر آتی تو صحابہ کرام اس کے اوپر سے اناج اتار کے اسے واپس بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حکیم بن حزام، نام کیا ہے؟ حکیم بن حزام حضرت امی خدیجہ کے بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اپنے 2-3 غلاموں کو تیار کیا، کھانے کے سامان وغیرہ۔ ہماری پھوپھی بھی کیا ہے، ہماری پھوپھی بھی بھوکی گئے، پھوپھا بھی بھوکے گئے، سب لوگ بھوکے گئے۔ 3-4 غلاموں کو لے کر رات کے اندھیرے میں لے کر نکل رہے تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے، ابو جہل ان کی ٹیم یہ باضابطہ اس جگہ پہ کھڑ کے پہریداری کیا کرتے تھے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیسا کر رہا ہے، یہ پہریداری کیا کرتے تھے۔ جب حکیم بن حزام اپنے غلاموں کو لے کر وہاں پر آئے تو ابو جہل اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اونٹنی لے کر آیا، کہا جا رہے ہو؟ کہا کہ میرا مال تو نہیں ہے، مال کس کا ہے؟ پھوپھی خدیجہ کا ہے، کہ ان کو پہنچانا ہے۔ کہا کہ تم نے عہد کو توڑ دیا ہے، تم کو میں کل بدنام کروں گا، فلاں کروں گا، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا فیصلہ ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف فیصلہ ہے نا۔ مکار لوگ ہیں نا، صرف اپنے مدعے کی بات کرتے ہیں اور سامنے والے کو بالکل بھگا کر دیتے ہیں، ایسی مکاری اس کے اندر تھی۔ کہا کہ ہم معبودوں کے لیے کر رہے ہیں، آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کھانے کے لیے، یہ اور جوان ہو جائیں گے، اور بڑے ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے۔ کہا کہ نہیں، آ کے اختلاف کرنے لگا۔ اتنے میں جو ہے ابو البختری، نام کیا تھا اس کا، نام یاد رکھے آپ، ابو البختری بڑا انصاف پسند آدمی تھا، وہ وہاں دور سے آ رہا تھا، یہ دونوں اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو ابو جہل سے کہا کہ کیوں لڑ رہے ہیں، لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ ہماری پھوپھی کا مال ہے، میں ان کو عطا کر رہا ہوں، اپنا کوئی مال نہیں ہے، ہم اپنے معبودوں کے ساتھ ہیں، بس میں ان کا مال ان کو ادا کر رہا ہوں، یہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ ابو جہل اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا باضابطہ جو ہے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، تو ابو البختری جو نیچے کھڑے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، اس کا مال ہے، پھوپھی کا معاملہ ہے، اسے ادا کرنے دو، اس کی پھوپھی بڑی مالدار ہے، اس کا کئی جگہ پہ مال اٹکا ہوا ہے، جگہ جگہ لوگ اس کے مال دینے کے لیے باقی ہے، یہ تو اپنے خاندان والا ہے نا، قرض نہیں، اپنا مال دے رہا ہے، دینے دے اسے۔ تو ابو جہل اونٹنی کے اوپر بیٹھا ہوا ابو البختری سے گالی گلوچ کرنے لگا۔ اب ان کو آیا غصہ، بڑے مضبوط انسان تھے، اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا، آگے بڑھے، مجھ کو گالی دیتا ہے۔ آگے بڑھنے کے بعد اونٹنی کی گردن پکڑ کے جھٹکے سے اونٹنی کو بٹھا دیا۔ آپ بتائیے اونٹنی کو بٹھانا کوئی معمولی بات ہوتی ہے؟ کتنے مضبوط انسان تھے، جھٹکے سے کیا کر دیا انہوں نے، اونٹنی کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے ابو جہل کی گدی پکڑ لیا گیا، اٹھا کے نیچے بٹھا کر اس کو لاتا جوتا مارنا شروع کر دیا۔ وہاں سے حضرت حمزہ گزر کر یہ منظر دیکھنے کے لیے آ رہے تھے اور نیچے گرا کے مار رہے ہیں ابو جہل کو۔ اس کے بعد وہاں پہ ہڈی پڑی ہوئی تھی، لے کر اس کے سر پہ مارا تو اس کا پورا سر کھل گیا، خون نکلنے لگا۔ اتنے میں حمزہ وہاں سے آ گئے تو اس کے بعد ایسا کھڑا ہو گیا گویا کہ ہم لڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ ارے ان کے اندر یہ بغاوت ہو گئی ہے، معلوم نہ ہو جائے، ایسے کھڑے ہو گیا سر پکڑ کر کے گویا کہ کیا ہوا ہے، ہمارے اندر میں اختلاف بھی نہیں ہوا، چلو چلو واپس چلو، معاملہ ختم ہو گیا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ یہ بات مکمل ہو گئی، لیکن حضرت حمزہ نے یہ معاملے کو دیکھ لیا کہ ان کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے، ان کے لوگ راضی نہیں ہے، ہم کو کیا کرنے کے لیے، بائیکاٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایک معاملہ ختم ہو گیا۔ اب غور کریں یہاں سے بائیکاٹ نامہ کیسے ختم ہوتا ہے، تھوڑا غور کریں، یہ بائیکاٹ شروع ہوا اب ختم کیسے ہوتا ہے، اس پہ غور کریں، انشاءاللہ میں اپنی باتوں ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے صحیح بخاری کی روایت، آپ جو ہے باضابطہ گھاٹی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو طالب بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو طالب سے کہتے ہیں کہ چچا جان، جو چارٹ لگا ہوا ہے نا، وہاں پر چارٹ لگا ہوا ہے، دیکھیں
चार्ट के अंदर जो हरूफ लिखे हुए थे वो किससे लिखे हुए थे? हरूफ लकड़ियों के जरिए से लिखे हुए थे। कितने साल गुजरे हुए थे? 3 साल गुजरे हुए थे। और वो हमेशा काबतुल्लाह की बाकी सफाई करने वाले काबतुल्लाह के अंदर वो चार्ट लगा हुआ है जो लकड़ियों से लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चाचा जान, जो उन्होंने चार्ट लिखा है हमारे खिलाफ, बाइकाट नामा जो उसूल लिखे गए, उसको दीमक खा चुकी है, उसको दीमक खा चुकी है। अबू तालिब कहते हैं कि बेटा क्या बात कर रहे हो, 3 साल में दीमक खाती है। अगर एक लकड़ी आप 3 साल रख दे, उसको ना भी देखें, 3 साल में नहीं खाती है। उसके लिए 15-20 साल लग जाते हैं दीमक खाने के लिए। पहले दीमक आके जमा होना, फिर उसके अंदर खोखलापन करना, पूरा मुकम्मल खाना। दीमक क्या करती है? अंदर से खाने के बाद ऊपर बाद में हाथ लगाती है। पर लगना ही कई साल लग जाते हैं उसके लिए। कहा कि यह बात नहीं हो सकती। कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने बताया है। क्या बताया मुझे? अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने बताया, मैं नबी बन चुका हूँ, आप मेरी बात तो माने। अच्छा ऐसी बात है तो एक बात कहते हैं, अगर आपकी बात सही रही, क्या बात सही रही? आपकी बात सही रही तो अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, हम आपको वहाँ पे वापस नहीं करेंगे। क्योंकि 3 साल का अर्सा गुजरने के बाद इनके दिल के अंदर भी कुछ चीज़ें आ रही थी। अगर आपकी बात सही रही, क्या करेंगे? हम यहाँ पे जान दे देंगे, हम आपको अदा नहीं करेंगे। अगर आपकी बात गलत रही तब क्या करेंगे? हम आपको मक्का वालों के हवाले कर देंगे। ज़रा सोच समझ के बात बयान कीजिए। कहा कि बिल्कुल मेरे रब पे यकीन है, आप जाके बात करें। अबू तालिब अपने नौजवानों को लेकर लंगड़ाते हुए हाथ में लकड़ी कहाँ पर आए? मक्का में आए। अबू जहल वगैरह देख रहा था, हाँ चलो मस्जिद उड़ गई लोग, है ना। वो सोच रहा था अब आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, हम आपको अदा करेंगे, फलां करेंगे। तो कहा, इतरा तब आया, कहा अबू तालिब क्या हाल है, कैसे आ गए हमारे पास? क्या बैकाट नामा तोड़ना है या मोहम्मद को वापस करने के लिए आए हैं? क्या फैसला करने के लिए आए हैं? इस तरह की बातों में बातें कर रहा था। तो अबू तालिब ने कहा कि देखो मेरा भतीजा कहता है, मेरा भतीजा कहता है। अबू तालिब भाई ना वहाँ पर आने के बाद पूरे मक्का वाले जमा हो गए, सरदार भी जमा, सब लोग जमा हो गए, क्या बात करने के लिए आए हैं। हालात ऐसे चल रहे थे तो सब लोग बाहर आ गए। तो कहते हैं कि मेरा भतीजा कहता है, वो कहता है कि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि आपका जो बाइकाट नामा लिखा हुआ है उसे दीमक खा चुकी है। अबू जहल हंसने लगा। कहा अबू तालिब आप भी उसके भाई की बातों में आ गए हैं। कहा कि सुनो मेरी बात, अगर बाइकाट नामा चाट दिया गया, बाइकाट नामा खत्म कर दिया गया है, दिमाग ने चाट दिया है, आगे बयान करते हैं मेरा भतीजा ये भी कहता है कि सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के अलावा जो है पूरा बाइकाट नामा ख़त्म कर दिया गया। अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो क्या आप ये बाइकाट को ख़त्म कर देंगे? अगर सही ना रही बात मेरे भतीजे की, क्या करूँगा? मैं अपने भतीजे को आपके हवाले करूँगा। अबू जहल ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है। कहा कि बिल्कुल शर्त लग जाए, चलो हम वादा करते हैं, हम बिल्कुल वादा करते हैं। मामला किसका था? नबी का मामला था। नबी ने, अबू तालिब कहते हैं मेरा भतीजा कहता है कि मैं नबी हूँ, अल्लाह ने यह बात बयान फरमाई है, अल्लाह के नाम के अलावा क्या हो गया है, पूरा मामला ख़त्म हो चुका है। अगर ये बात सही है तो आप बाइकाट ख़त्म कर दीजिए, अगर सही ना हो तो मोहम्मद को हम आपके हवाले कर देंगे, आप जो चाहे उसका सलूक कर लें। चाबी मंगाई गई, बाज़ाब्ता चाबी खोली गई, और जब तमाम के तमाम कुफ़ार मक्का में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला के नाम के अलावा जितने भी लाइनें हैं वहाँ पर पूरा दीमक फिर रही थी, मुकम्मल चाट चुके थे। ये मंजर जो है पूरे मक्का वालों ने देखा। अब अबू जहल सोचता है, खड़े खड़े सोच लिया, अगर हमने बाइकाट नामा ख़त्म करें इसका मतलब क्या होगा? हमने अल्लाह के नबी को नबी माना, नबी माना, हमने नबी मान लिया तो फिर मामला क्या हो गया? तो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो उसने अपनी बात से मुकर गया, कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, बहाने मारने लगा। और ये बदअहदी, ये झूठापन लोगों ने देख लिया। मैंने इससे पहले पेश किया आपके सामने, अरब के लोग झूठ कभी नहीं बोलते थे, इसने झूठ बोल लिया। झूठ बोलने के बाद सारे लोग समझे कि भाई ये आदमी बड़ा झूठा है। खैर अबू तालिब वहाँ से आ गए, आकर अल्लाह के वसल्लम के पास आके हैरानी से बैठे हुए, है ना, बात करते हुए, अपने आप से सोचते हुए, कैसे हो सकता है ऐसा? कहा कि आपने देखा? हाँ मैंने देखा। आपको कैसे मालूम हुआ कि वहाँ पे चाट गई है? कहा कि वही तो बताता हूँ कि मेरे पास अल्लाह का फरिश्ता आता है, मैं नबी बन चुका हूँ, आप इस्लाम कबूल कर ले। उन्होंने वही कहा कि हम आपको नबी मानते हैं, तब तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके साथ, लेकिन मैं अपने बाप-दादा के दिन को नहीं छोड़ सकता। अब ये पूरी मक्का के अंदर दाल गलना शुरू हो जाती है।
ابو جہل نے جھوٹ بولا اور اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا. تو ایک شخص کا نام یاد رکھے آپ, ہشام. کیا نام ہے؟ ہشام بن عمرو. نام کیا تھا؟ ہشام بن عمرو. یہ بڑا غیور انسان تھا, یہ حق اور باطل کے میں فیصلہ کرنے والا تھا. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کفار مکہ کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہر درمی کر رہے ہیں. اس کو واضح ہو گیا. انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے زہیر نام. کیا نام ہے؟ زہیر. یہ اللہ کے وسلم کے خاندان کے ایک شخص تھے. ان کے پاس آ کر ایک بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں کہ اے زہیر, تم اپنے گھر کے اندر کھائے پیے سب کچھ کیے, منمانی کریں. آپ کے خاندان والے کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ پتے کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں. کیا آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں کیا کہوں بتائیے, میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں. ہشام کہتے کیا تم میرا ساتھ دیں گے؟ ہاں بالکل میں آپ کا ساتھ دوں گا. اچھا, جب آپ میرا ساتھ دیں گے یہ چاٹ نامہ ختم کرنے کے لیے, بائیکاٹ ختم کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ تیسرے آدمی کو تلاش کرو. کس کو تلاش کرو؟ تیسرے آدمی کو تلاش کرو. یہ اتنا بڑا فنکار ماہر آدمی تھا, آپ غور کریں. زہیر کو اپنے ساتھ لے لیا. اب کہاں چلے گا سیدھا؟ مطعم بن عدی. یہ بھی کون تھے؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے انسان تھے. یہ دونوں ملا کر آ کر کس کے پاس بات کرتے ہیں؟ مطعم بن عدی سے کہتے ہیں تم یہاں پہ کھا رہے ہیں پی رہے آپس میں, وہاں بچے روتے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کہا کہ بھائی میں بھی اس کے خلاف ہوں, کیا کروں؟ صدر ہمارے جو ہے ان کے خلاف ہو چکے ہیں. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ بالکل ساتھ دوں گا میں آپ کا. اچھا, میرے ساتھ آپ بھی ہو گئے اور زہیر بھی ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. تینوں سے کہتے ہیں کہ ایک اور آدمی کو تلاش کرو. تیسرا چوتھا نام آتا ہے ابو البختری. یہ کون آدمی ہے؟ ابو البختری. ابھی بولا نا, ابو جہل کو اٹھا کے نیچے مارنا شروع کر دیے. کہا کہ میں تو بالکل اس کے خلاف ہوں, آپ جیسے بولے اسے تیار میں ہوں. اس کے بعد ایک اور آدمی ہے زما. نام کیا ہے؟ زما بن اسود. اس کے پاس یہ چاروں ملا کر گئے, وہ بھی تیار ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ چاروں ملا کر ایک رات میں میٹنگ کرتے ہیں کہ بھائی کل صبح کیا ہوگا. سارے لوگ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, ابو جہل بھی وہاں پر ہوگا, ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم وہاں پر اپنی بات کو پیش کریں گے. میٹنگ کرتے ہیں. تو ابو البختری, ہشام, زہیر اور مطعم بن عدی, یہ 4-5 لوگ جو ہے آ کر باضابطہ ابو جہل کے محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. ابو جہل کیا کر رہا تھا؟ آپس میں باتیں کر رہا تھا, اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا, لوگ اس کی باتوں کو سن رہے تھے. 4 لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے. 5 میں زہیر نامی بڑے بہترین کپڑے پہن کر آئے, عطر وغیرہ لگا کر آئے, کعبۃ اللہ کا طواف کرے. کعبۃ اللہ کے پاس وہ سب لوگ محفل جما کے بیٹھے ہوئے تھے. طواف کرنے کے بعد جو ہے سب لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. دیکھنے کے بعد کہا کہ دیکھو لوگو, ہم لوگ یہاں پہ جی رہے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ مزے کر رہے ہیں. جو چاٹ نامہ اندر لکھا گیا ہے میں اس کو نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا. آپ جو کرنا ہے کر لے. آج سے میں اس بائیکاٹ کو ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. اتنا کہنے کے بعد ابو جہل چلاتے ہوئے اٹھا تاکہ تو غلط آدمی ہے, کیا فیصلہ تم کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کیا وہ صحیح فیصلہ ہے اور سارے مکہ والے اس کے اوپر متفق ہے, ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. ابو جہل چلانے لگا. چلانے والا تھا کہ ایک اور وہاں سے زما اٹھ کے کہتے ہیں نہیں, ہم بھی اس بات کو نہیں مانیں گے, ہم بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. ابو البختری جو ابو جہل کو مارنے والے تھے کہا کہ تم دونوں صحیح کہتے ہیں, یہ ظلم ہے ان کے خلاف. چوتھا آدمی اور انہی کے آدمی مطعم بن عدی کہتے ہیں میں بالکل آپ لوگوں کی تائید کرتا ہوں, جو کرنا ہے کر لے, یہ پھاڑ دیا جائے گا. یہ 4-5 لوگ اپنے کھڑے ہو گئے تو آگے بڑھے اور جانے کے بعد جو ہے بالکل وہ چارٹ کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ آج سے سب چیزیں ختم ہو چکی ہیں. سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ لوگ کوئی بھی ابو جہل کا ساتھ نہیں دے. کیوں ساتھ نہیں دیے؟ یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے, یہ آدمی جھوٹ بولنے والا ہے. اور سارے لوگوں کے درمیان یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھی کہ کیا ان کے خلاف ظلم کیا گیا ہے. جب چارٹ پھاڑ دیا گیا تو ابو جہل سوچ رہا تھا کہ بھائی میں اتنی پالیٹکس یہاں پہ کھیل رہا ہوں, یہ تو یہ کیا بازی مار لیے لوگ, پتہ ہے نا, بازی مار لیے لوگ. اور باضابطہ یہ 4-5 لوگ کہاں پر چلے گئے؟ سیدھا شعیب ابی طالب گئے, اپنے لشکر کو لیے اور پورے صحابہ اکرام کو بلا کر واپس لے کر آئے. کہا کہ آج سے بائیکاٹ نامہ ختم ہو چکا ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 7, 8, 9 سال. 9 سال ختم ہو گئے نبوت کے. اس کے بعد کیا واقعات پیش آئے, کتنے لوگوں کا انتقال ہوا, پھر اس کے بعد مکہ میں اسلام کیسے پھیلا, انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا.
اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں